السلام علیکم۔ 12 محرم کو ایک خاص نفل نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہے اور یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کا جو اہتمام کرتے تھے وہ محرم کے مہینے میں کرتے تھے، اور اس میں 10 محرم میں ایک روزہ بھی رکھا جاتا ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ سال کی افتتاح ہے، سال کا آغاز ہے، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ایک تو 10 محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس کی فضیلت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ یہودی وہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے بھی یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو پھر میں یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے کہ 10 محرم میں روزہ ہے۔ باقی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ اعمال میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے ایک اسے فضیلت دی ہے۔ دیکھو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک رجب ہے، ایک ذی القعدہ ذی الحجہ، اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اب 12 محرم میں جو ایک خاص قسم کے نفل ادا کی جاتی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھو نفل نماز اب جب چاہے ادا کر سکتے ہو، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آپ نے نفل نماز ادا نہیں کرنی، یعنی ان اوقات کے علاوہ اب جب چاہے نفل نماز آپ ادا کر سکتے ہو، اور اس طرح قضا نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت یعنی 3 اوقات اور خصوصی طور پر ہے، اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے قضا نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو۔ سب سے پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہی ہو، اس وقت آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ دوسرا وقت وہ ہے زوال کا وقت۔ اب زوال کا وقت کب ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے، اس وقت بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جن اوقات میں نفل ادا نہیں کی جا سکتی، ان میں ایک ہے جب آپ عصر کی نماز پڑھے، تو عصر سے مغرب تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ جو ہے نا قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو، یا آپ عصر کا جو نماز ہے، جو آپ کو وقتی نماز ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور دوسرا وقت وہ ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھ لے، تو فجر کی نماز سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، تو اس وقت آپ نے نفل نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں ان اوقات میں یعنی فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ تو اب ان اوقات کے علاوہ اب جب چاہے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب 12 محرم میں جو نفل ادا کی جاتی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا کہ میں نے نفل نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، بس یہ نیت ہے کہ میں نے نفل ادا کرنے ہیں، یا صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ آپ یہ نیت کر لے کہ میں نے صلاۃ حاجت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت ہو یا 4 رکعت۔ آپ جب نیت کریں گے 2 رکعت کی،
تو پھر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ یہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک. اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی ہے جو آپ کو یاد ہو. اس کے بعد رکوع کرنی ہے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے اور بسم اللہ. پھر اس کے بعد الحمد یعنی سورۃ فاتحہ اور سورت ملانی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کے بعد جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کے بعد التحیات للہ. پھر اس کے بعد درود شریف، پھر دعا، پھر دونوں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے. یہ آپ نے صلاۃ حاجت نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہو. حاجت بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر لیں، یہ حاجت آپ اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بلائیاں نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی بلائیاں مجھے نصیب فرمائے. دنیا میں بھی مجھے کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی مجھے کامیاب کر دے. اب یاد رکھنا، آپ لوگوں کے سامنے میں جو ضروری بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کوئی خاص نفل نہیں ہے. اس طرح کوئی خاص نفل ثابت نہیں ہے کہ جس کا مخصوص طریقہ ہو یا اس کا فضیلت ہو. محرم کے مہینے میں ایسے یعنی حدیث سے کوئی خاص نفل یعنی ثابت نہیں ہے. اس مہینے میں آپ جب چاہے آپ جو ہے نا نوافل پڑھ سکتے ہو. کوئی کہتے ہیں کہ 10 محرم میں یہ نفل پڑھے، نہیں، بلکہ جب چاہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہو. آپ صلاۃ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہو، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو آپ ضرور نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ایک خاص قسم کے نفل بتا دیا کہ یعنی صلاۃ حاجت، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.